بحیثیت مسلمان جہاں پہ سب کا جانا خواب ہے، جہاں پہ سب سے بڑی مسلمانوں کی دیر رہنا خواہش ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے جو کہ مکہ، سعودیہ عرب، مسجد حرام کے مرکز میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ یہاں حج اور عمرہ کا بنیادی مرکز ہوتا ہے، جس کا خاص ایک تاریخی روحانی اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر شروع کی۔ آخری بڑی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی۔ کعبہ کو ریشم کے خوبصورت کالے کپڑے سے ڈھکا جاتا ہے، جس پہ قرآنی آیات سونے کے تاروں سے لکھی ہوتی ہیں۔ کعبہ اندر سے سنگ مرمر کا فرش ہے اور چھت سے سونے کا فانوس لٹکتے ہیں، اور کعبے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کسوہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب حجاج کرام منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو 9 ذی الحج کو نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ پردوں کو رسوں سے باندھ کر اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ نیچے سے بیت اللہ کے بڑے بڑے پتھر نظر آتے ہیں۔ غلاف کی سلائی اس طرح کی جاتی ہے کہ باب کعبہ حجر اسود اور رکن یمانی کی جگہ کھلی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ یہ وہ اہم اور مقدس مقام ہے جہاں ہر سال پوری دنیا سے ہر نسل، رنگ، زبان، علاقے، ملک اور خطے سے تعلق رکھنے والے مسلمان جمع ہو کر فریضہ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کی رسم بہت پرانی ہے۔ اس پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کعبہ کے ساتھ غلاف کعبہ کا بھی اہتمام فرمایا تھا۔ ظہور اسلام سے 700 سال قبل یمن کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا وہ کعبہ شریف پہ غلاف چڑھا رہے ہیں۔ ایک جگہ سے واپسی پر وہ مکہ مکرمہ سے گزرے تو اسے وہ اپنا خواب یاد آیا۔ قیمتی کپڑے کا غلاف بنا کر کعبۃ اللہ پہ چڑھایا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، فتح مکہ کی خوشی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن کا تیار کیا ہوا کالے رنگ کا غلاف اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ چڑھانے کا حکم دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 10 محرم الحرام کو نیا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ غلاف عید الفطر کو دوسرا 10 محرم کو چڑھایا جانے لگا۔ حج کے موقع پہ غلاف کعبہ چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی غلاف کعبہ چڑھایا گیا۔ جب حجاج کرام منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ذی الحج کو نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 761 ہجری میں مصر سلطان حسن نے پہلی مرتبہ غلاف کعبہ پر آیت قرآنی کوزی سے کاڑھنے کا کام شروع کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 تینوں اطراف میں کاڑھی جاتی ہے۔ چوتھی طرف غلاف کعبہ بھیجنے والے فرمانروا کا نام ہوتا ہے۔
19वीं सदी और 20वीं सदी तक गुलाफ काबा मिस्र से ही तैयार होकर आता था। ये काहरा के एक खसूसी कारखाने में बनाया जाता था जो सिर्फ गुलाब काबा ही तैयार करता था। सऊदीया अरब से मिस्रियों के इख्तिलाफात बढ़े तो उन्होंने मिस्रियों से गुलाफ काबा लेने से इनकार कर दिया था। पहली जंग अज़ीम छिड़ जाने की वजह से गुलाफ काबा बर वक्त ना पहुंच सका, इसलिए मिस्री गुलाब ही चढ़ाना पड़ा। 1923 में 1927 में शाह अब्दुल अजीज़ सऊद ने वज़ीर माल अब्दुल्ला बिन सुलेमान और अपने फरजंद शाह फैसल को हुक्म दिया कि वो गुलाफ काबा की तैयारी के लिए जल्द अज जल्द कारखाना कायम करें और 1346 हिजरी गुलाफ काबा की तैयारी शुरू कर दें। चुनाचा एक कारखाना कायम करके हिंदुस्तानी मुसलमान कारीगरों की निगरानी में काम शुरू कर दिया। यूं सऊदी कारखाने में तैयार होने वाला ये गुलाब था। मक्का में कायम इस फैक्ट्री का नाम दारुल किस्वा था। 1962 में गुलाफ काबा चढ़ाने की सआदत पाकिस्तान के हिस्से में आई। अल्लाह ताला हमें अपना घर और अपने महबूब का रोज़ा बार बार देखने की तौफीक अता फरमाए, हज और उम्रा पे जाने की सआदत नसीब फरमाए और हमारे किए गए इस अमल को कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।